بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخر دور میں مومنین کے تسلی کے لیے، تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ مبشرات، ایسے خواب دکھائیں گے جو پورے ہوں گے. دیکھیں، میں اپنی بات پہلے عرض کرتا ہوں. خوابوں کی دنیا سے میں بہت دور ہوں، کیونکہ گزشتہ 1 ڈیڑھ صدی سے بہت ساری باتیں خوابوں کے نام پر چل رہی ہے، شریعت کی کسوٹی پر کسے بغیر. ایک واقعہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کا. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب تشریف لائے تھے، اور یہ جو میرے گلی میں مرکز تھا پرانا کرشن اسٹریٹ والا، اس کے کمرے میں اثر بات پہنچا اچانک، تو دیکھا کہ سب خضو سے بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا کے ساتھی جاوید ہزاروی اور جو آئے تھے جہاں پاکستان کی جماعت کے، اور حافظ پٹیل سمیت یہاں کے شورا والے، اور کوئی چیز پڑھی جا رہی ہے. میں نے دیکھا کہ خواب کسی جماعت نے حضور کو خواب میں دیکھا، یا حضور کو حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب کے ساتھ خواب میں دیکھا، یا کسی اس طرح کی چیزیں. ہمارے بعض بزرگوں کی وجہ سے وہ ہو گئی کہ ڈائری میں لکھ دیا، پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں. مجھ سے نہیں رہا گیا. میں نے کہا حضرت یہ کیا لگا رکھا خوابوں کا. مولانا الیاس رحمۃ نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے اس کام کو خوابوں پر، کرامتوں پر مت چلانا. مولانا سعید اتنی بڑی شخصیت فوراً بند کر دیا. فرما آپ کی بات بالکل صحیح ہے، خواب کے راستے سے شیطان بہت ساری غلط چیزیں پھر چلا سکتا ہے. خواب اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم ان پر بہرحال، لیکن مبشرات آتا ہے حدیث میں. تو ابھی کسی دوست نے مجھے کچھ خواب بھیجے ہیں. مولانا مفتی منیر احمد صاحب، جو مفتی امریکہ ہیں، مفتی اعظم امریکہ، وہ دین کی باتیں کرتے ہیں اور دین کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں. وہ داماد ہیں ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھوانی بھی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ساتھ میرا بڑا خاص تعلق رہا، بڑی محبت فرماتے تھے. ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک بار مولانا راشدی، زاہد الراشدی آئے ہوئے تھے. جب رات کو سونے لگے تو میں نے اپنا ایک تازہ مضمون دیا، تصوف اور اقبال. ہمارے دوست نے شریف بکا، مجلس اقبال لندن کے صدر، اور پورا یورپ میں سب سے بڑا ماہر اقبال، 50 کتابیں، بہت قابل قدر آدمی ہیں. ان کی کتاب اقبال اور تصوف کا تقریباً رونمائی ایک ہال میں ہو رہی تھی، اور لوگ تھے مقررین، یا تو اہل حدیث تھے یا منکر حدیث تھے، دونوں تصوف کے خلاف. تو وہ میرے پاس آئے رات کو کہ بھائی آپ کو بھی کچھ بولنا ہے تاکہ کچھ بیلنس ہو جائے. تو بہرحال میں نے وہاں تقریر کی، لوگوں میں پسند آئی، تو میں اس کو مضمون، تو مولانا راشدی کو میں نے کہا کہ ذرا دیکھ لیں. مولانا صبح مجھے کہتے، میں تو بہت خوف زدہ ہو گیا تھا، ڈر گیا تھا کہ آپ ان خلفاء کو اور ان صوفیوں کو جو کھری سنا دیتے ہیں، ان کی خبر لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہ ہو اس میں. لیکن اللہ جزائے کر دے، آپ نے بہت حق ادا کر دیا تصوف کا. اور صبح حضرت لدھیانی تشریف لائے ہوئے تھے، ان کو پیش کیا، انہوں نے بہت تعریف اور تحسین کی. ہمارے بڑے کرم فرما تھے. خیر، مولانا منیر صاحب کو تو میں جانتا نہیں، ان کے خواب وہ بھیجا، ان کے پروگرام کچھ مبشرات تھے. اس میں ایک خواب تھا علی گڑھ کے کوئی ڈاکٹر، نام یاد نہیں رہا ڈاکٹر صاحب کا. ان کا 20 سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا، کسی کو نہیں سنایا. خواب یہ دیکھا کہ میں ایک ہال میں داخل ہوا، سبز قلم کا، اور آگے ایک اور کمرہ تھا جہاں بظاہر یہ بجلی کی یا یہ روشنی تو نہیں تھی، لیکن انوارات، نور سے بھرا ہوا تھا. اندھیرا تھا لیکن نورانی اندھیرا. جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. ان کے بائیں طرف مولانا صاحب حضرت جی مولانا صاحب احمد برکاتہ، داہنی طرف حضرت علی، اور پھر ایک طرف ہٹ کر احمد لاڈ صاحب بیٹھے ہوئے. مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرمانی شروع کر دی. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میری ایک عادت ہے کہ جب کوئی بزرگ نصیحت کرتا تو مجھے رونا آ جاتا. میں رو رہا ہوں، وہ نصیحت کر رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیا نصیحتیں کی، میں روتا رہا.
پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر چل دیا تھا، میں بھی پیچھے پیچھے. وہ اپنے گھر پر گئے، سادہ سا مکان تھا، تو اس میں کچھ چیز پڑی ہو جھاڑو سے صاف کرنے لگے، اور مجھے فرمایا کہ دیکھو اپنا کام خود کیا کرو. تو یہ خواب میں نے کس کو بیان نہیں کیا. اب آپ کو تو مفتی منیر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا بہت مبارک خواب ہے. مولانا صاحب کو آپ نے حضرت عمر کے ساتھ دیکھا ہے، عمر فاروق، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اور صاف حدیث میں آیا ہے کہ عمر حق کے راستے پر ہی چلے گا، اور فرمایا جس راستے پر عمر چلتا ہے شیطان چھوڑ دیتا وہ راستہ. تو یہ واضح نشانی ہے کہ حضرت مولانا صاحب حضرت جی دامت برکاتہم جو حق پر ہیں ان کو لازم پکڑو. جو لوگ کچھ شرارت پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف اس سے دور رہو. اور یہ نقشہ اللہ نے آپ کو 20 سال پہلے کے بعد میں یہ فتنہ ہونے والا ہے، کیونکہ احمد لال فتنے کی جڑ ہے، اس کو بھی بتا دیا. اور اس نے بعض بزرگوں کا نام لے کر ساری دنیا میں، ہاں کہ میں اصل وارث ہوں سارے بزرگوں کا، ہاں مالی الیاس کے خاندان والے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تنبیہ کی ہے کہ مولانا صاحب کو پکڑے رکھو مضبوطی سے، وہ حق پر ہیں. ایک اور خواب وہ عبد الواحد صاحب دبئی کو، انہوں نے لکھا کہ میں تبلیغ میں پرانا آدمی ہوں، حضرت مولانا ابراہیم دولہ سے بڑا تعلق، بڑی محبت. جب انہوں نے علیحدہ ہوئے اور مولانا صاحب کے بارے میں باتیں پھیلنے لگی تو میں حضرت جی مولانا صاحب سے بہت بدگمان ہو گیا، ذہنی طور پر بہت دور ہو گیا، ان کو فتنہ سمجھنے لگا. پھر میں نے خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں، مولانا ابراہیم دیولہ کے ساتھ میں جا رہا ہوں حضور کو سلام پڑھنے کے لیے، حضور کے روضہ مبارک پر. میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آیا بائیں طرف، اور مولانا ابراہیم اندھیرے میں گم ہو گئے، وہاں جا کر اندھیرے میں. اب میں کھڑا رہا، اتنے میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور وہ دائیں طرف کہیں جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد مولانا صاحب بہت تیز قدموں سے آئے اور مجھے پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ کے، اور حضور سے بھی آگے بڑھ کر، کیونکہ حضور مرکز کا دروازہ کھولنا جس طرح خادم ہوتا ہے استقبال کے لیے پہلے دوڑ کر جاتا تھا کہ حضرت کو، تو نظام الدین میں ہے. تو مجھے یہ خواب کے بعد میں ششو پنج میں ہو گیا کہ بھئی کیا بات ہے، مولانا ابراہیم دولہ اتنے بڑے ہمارے یہ ہیں اکابر، اور یہ تو مفتی منیر صاحب نے کہا کہ دیکھیے واضح نشانی ہے، فیصل ہے، فیصلہ کن خواب ہے کہ مولانا ابراہیم دولہ اندھیرے میں جا کر گم ہو گئے اور اپنے متبعین ہزاروں لاکھوں کو گم کر دیا، اور مولانا صاحب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظام الدین گئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا صاحب حضور کے طریقے پر ہیں، حق پر ہیں، حضور کی شفقت ان کے ساتھ ہے. ہاں پھر اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا ابراہیم بہت بیمار ہے، بہت تکلیف میں ہے، میں ان کے پاؤں دبا رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں بہت زیادہ. ابھی میں نے خواب سنا تھا مولانا یوسف کا، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا، 17 اولیاء موت کا ایمان سلب ہو گیا. ہاں تو ڈرنا چاہیے مولانا ابراہیم دولہ احمد اللہ جیسے لوگوں کو، ہاں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تم نے حرکت ہے کہ اس کی وجہ تمہاری پکڑ نہ کر لیں. اللہ نے توبہ کی توفیق دے، صحیح راستے پر. بہت لوگوں نے سمجھا دیا ان کو. اور یہ جو بیماری اور آخری حالت جو دیکھی ہے خواب میں، ہو سکتا ہے یہ صرف جسمانی بیماری نہ ہو، ایمان اور روحانی بیماری بھی ہو سکتی ہے. اس کو بھی خطرہ ہے ان کی اور ان کے متبعین کی، جو جہالت کے راستے پر ان کی وجہ سے جا رہے ہیں. اور ایک خواب تو کئی ہے، مولانا منیر صاحب بہترین تعبیر ماشاءاللہ دیتے ہیں، اللہ نے اچھا نوازا ہے ان کو. ہاں ایک بات اور، وہ جو ان کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نیو یارک میں کوئی شریعہ اکیڈمی ہے یا بورڈ ہے، شریعہ بورڈ، اس نے مولانا صاحب کو مرتد قرار دیا.
मुफ्ती मुनीर साहब का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, ये हालत हो गई। इस शरीयत बोर्ड में कोई आलिम नहीं है, ये जुहाला का बोर्ड है, ये कोई आलिम कभी नहीं, क्योंकि स्वामी ने लिखा है कि अगर 99 एतबारात कुफ्र के हों, एक ईमान का है, इस्लाम का, तो एक को तरजीह दी जाएगी। यहाँ तो मौलाना साहब उस सुनहरे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं कि बड़े बड़े औलिया अल्लाह, बड़े बड़े मुजाहिदीन और हदीस और हर लाइन में खिदमत करने वाले जिस ख़ानदान में पैदा हुए, यहाँ तो सारे एतबारात ईमान और इस्लाम के हैं। और फिर मुफ्ती मुनीर साहब ने कहा कि बांग्लादेश से किसी साहब ने फ़ोन किया कि यहाँ एक मुफ्ती ने फतवा दिया कि मौलाना इस्लाम साहब दार इस्लाम से खारिज, और देवबंद के मुहत्तिम जो मौजूद हैं मौलाना नौमानी साहब, तो इन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और कही कैसी गलत बात है। हाँ, मौलाना साहब की बात बातें कुछ लोगों ने पहुंचाई थी हम तक, उस पर हमने गिरफ्त की, तो मौलाना ने फौरन रुजू कर लिया, बात खत्म हो गई। वो हमारे, हम उनके हैं, वो अहले सुन्नत हैं पूरे, हम उनके साथ हैं। लेकिन ये बनियों की जो शर फैलाने की आदत को मैं बता रहा हूं कि कहाँ कहाँ क्या क्या फितने इन लोगों ने किए। एक और ख्वाब, देखिए मैं ख्वाब को ज़्यादा वो नहीं अहमियत देता हूँ, मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन मैं देखा वो किसी ने भेजा, दोस्त ने, भाई ये तो देख लें, तबलीग के हवाले से हैं, तो मैंने चंद ख्वाब देख लिया, यानी ख्वाब सुन लिए। मुफ्ती मुनीर जो उसकी ताबीर दे रहे थे, उसमें एक ये भी है कि हज़रत जी मौलाना साद दामत बरकातहुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनके कंधे को थपथपाया, हौसला बढ़ाया। तो ये सारे मुबशरात पर बुनियाद नहीं रखी जाएगी किसी चीज़ की भी, कुरान और सुन्नत की कसौटी पर कसा जाएगा। अगर कोई कुरान और सुन्नत और दीन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ नहीं है तो उस पर एतमाद किया जा सकता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया मुख्तलिफ ज़राए से, दुनिया के हालात से भी और मौजूदा जो कुछ हो रहा है उससे भी, और मुबशर वाज़ेह कर दिया कि निज़ामुद्दीन हक पर है। ठीक है, कुछ हालात जैसा मौलाना मुफ्ती मुनीर ने वहाँ पर कहा कि भाई हालात जो है ना अहले ईमान पर आते हैं, मुनाफिकीन पर नहीं आते, अल्लाह के दुश्मनों पर नहीं आते। खुद ओहद के हालात अल्लाह लाए, कितने साहबा शहीद और ज़ख्मी हुए। कुरान युमय्यिज़ुल खबीस मिन अत-तय्यिब, सच्चे को खोटे से परखने के लिए, खबीस और तय्यब को छांटने के लिए, जो पाकीज़ा हैं। हाँ, जो जितने खबीस थे ना, 300 अब्दुल्ला बिन उबई के साथ मुनाफिक थे, और ये खबीसों को छांटने के लिए हालात लाते हैं, और हालात बातिल पर नहीं आते हैं। बातिल के तो कुरान ने साफ का बख्ततन ढील देते रहेंगे, और फिर बख्तत अचानक पकड़ करके उनको साफ कर देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे। तो ये उन्होंने जो ख्वाब में ये कहा था, मुफ्ती मुनीर साहब से पूछा था कि हज़रत निज़ामुद्दीन पर जो हालात हैं तो कभी कभी वसवसा आता है कि ऐसा ना हो कि हम हक पर ना हो। फरमाया ये तो हक होने की दलील है मुफ्ती मुनीर साहब ने, कि आप हक पर हैं इसलिए हालात आ रहे हैं, मौलाना साद हक पर है इसलिए, और आप देखें निखर कर आएंगे। अभी जो दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट जो फैसले दे रही है, हाँ, कि तुमने आज़ादी राय का गलत इस्तेमाल किया और निशाना इन पाकिज़ा लोगों को बनाया, और इनके खिलाफ तुमने बहुत, बल्कि अभी आ रहा है फैसला, हाँ, और उन चैनलों के खिलाफ भी जिन्होंने बकवास की थी मौलाना साद के खिलाफ, उस पर भी देखिए हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुम, उन्होंने उनका जो मरकज़ है उसमें बाहर वाले जो फंस गए थे 800-900 लोग ठहरे हुए थे, बहुत खिदमत की मौलाना ने। बल्कि जब चले गए थे मौलाना साहब को यानी एक मोहब्बत में कहा कि भाई क्या बात है, हमसे क्या नाराजगी कि अब लोग नहीं हमारे भेज रहे हैं, और पूरी हिमायत में खड़े हुए, केसों में भी, हर चीज़ में। बल्कि हमारे कुछ उलमा है उसमें बुलडाने के, हमारे बरार के 4 अज़लाम के वो भी हैं, तो वो गए वहाँ पर देवबंद, उलमा से ज़ाती एक आलिम जागा, सारा काबरीन से मिलेगा देवबंद के। तो मौलाना नौमानी जो कभी मौलाना साद को नाम लेते थे, और क्या इन बनियों ने, यानी ये शुराइयत के सादानियत, काजी